بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کسی مسلمان بھائی یا بہن کی وفات کے بعد اسے سنت کے مطابق آخری غسل دینا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کرایا جائے اور کن باتوں کی پردہ پوشی ضروری ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ سب سے پہلے جب میت کو غسل دینے کا ارادہ کریں تو اس کے کپڑے اتار دیں، مگر بدن کا جتنا حصہ زندگی کی حالت میں چھپانا ضروری ہے اس کو بے ستر نہ کریں۔ پھر ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اس کا استنجا کرائیں اور بدن پر کہیں نجاست ہو تو اس کو بھی پاک کریں۔ پھر وضو کرائیں اور سر اور داڑھی میں بال ہوں تو انہیں کسی صاف کرنے والی چیز سے دھوئیں۔ اگر میت عورت ہو تو اس کے سر کی چوٹیوں کو کھول کر اس کا سر دھوئیں، پھر 3 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیں اور آخری بار پانی میں کافور ملائیں۔ اگر 3 بار سے زیادہ غسل دینے کی ضرورت محسوس ہو تو 5 بار غسل دیں یا 5 بار سے بھی زیادہ، مگر طاق ہونا چاہیے۔ اور غسل دینے میں دائیں طرف سے شروع کریں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دے رہی تھی، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ اگر تم کو ضرورت محسوس ہو، اور آخری غسل میں کافور ڈالو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو۔ نرمی اور آہستگی سے غسل دیں اور میت سے کوئی مکروہ اور معیوب بات معلوم ہو تو اس کو چھپائیں اور کسی پر ظاہر نہ کریں۔ جس مقام میں غسل دیں وہاں پردہ کر لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر سے باز رہو۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ غسل دینے والا جب میت کی کوئی اچھی بات دیکھے، مثلا اس کے چہرے کا چمکنا اور روشن ہونا یا اس سے خوشبو کا معلوم ہونا، تو بہتر ہے کہ اس کو لوگوں سے بیان کرے، اور اگر کوئی مکروہ بات دیکھے، مثلا اس کے چہرے یا بدن کا سیاہ ہو جانا یا اس کی صورت کا بدل جانا یا اس سے بدبو معلوم ہونا، تو اس کو لوگوں پر ظاہر کرنا جائز نہیں۔ فائدہ نمبر 1، جب میت کو غسل دینے کے لیے تخت یا چارپائی پر لٹائیں تو کس رخ پر لٹائیں؟ اس بارے میں کوئی حدیث تو ہماری نظر سے نہیں گزری، تاہم علماء کی آراء اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اسی طرح غسل دینے کے وقت بھی لٹانا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں اس طرح لٹایا جائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں۔ مذکورہ بالا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ بیری کے پتوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اس کے متعلق حدیث سے کوئی تشریح نہیں ملتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈالیں اور پانی کو خوب حرکت دے یہاں تک کہ جاگ نکلے، پھر اس جاگ کو میت کے بدن پر ملیں، پھر خالص پانی ڈالیں۔ یہ ایک غسل ہوا۔ ملک عرب میں یہ دستور ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں پیس کر میت کے تمام بدن پر ملتے ہیں، پھر خالص پانی سے بدن کو صاف کر دیتے ہیں۔ میت چونکہ منہ اور ناک سے پانی خارج نہیں کر سکتی، اس لیے میت کو مزمزہ اور استنشاق کے ساتھ وضو نہیں کرانا چاہیے۔ صرف انگلی پر کپڑا لپیٹ کر اس کے مسوڑوں، دانتوں اور لبوں کو مل دیا جائے اور ناک کے نتنوں میں انگلی پھیری جائے۔ فائدہ نمبر 2، 3 بار غسل دینے کے بعد میت کی شرمگاہ سے کوئی شے خارج ہو تو اس کا دھو دینا کافی ہے یا پھر دوبارہ غسل دینا چاہیے۔ اس بارے میں علماء کے 2 قول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دھو دینا کافی ہے،
پھر دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہی علماء حنفیہ کا قول ہے، اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 بار غسل دیا جائے۔ اگر 3 بار غسل دینے کے بعد کوئی شے خارج ہو تو 5 بار غسل دیا جائے۔ اگر 5 بار غسل دینے کے بعد کوئی شے خارج ہو تو 7 بار غسل دیا جائے۔ یہ امام محمد بن سیرین وہ شخص ہے جو تجہیز و تکفین کے احکام و مسائل کو تمام تابعین سے زیادہ جاننے والے تھے۔ انہوں نے غسل دینے کا طریقہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے سیکھا تھا، اور خوابوں کے معروف تعبیردان بھی تھے۔ فائدہ نمبر 3، کوئی مسلمان مر جانے کے بعد نجس و ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی میت کو نجس مت کہو، کیونکہ مومن نجس نہیں، نہ زندگی کی حالت میں اور نہ مرنے کے بعد۔ ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔